الرحیم السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم ترین ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں. دراصل یہ انسانی رشتوں کے حوالے سے ہے. ہمارے یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے بنتے ہیں، ان کی آبیاری کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، رابطہ رکھنا پڑتا ہے، شکوک و شبہات سے دور رہنا پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد کی کسک کو محسوس کرنا پڑتا ہے. تب کہیں جا کر ہمارے یہ رشتے ہوتے ہیں یہ جوان بنتے ہیں، ایک شجر سایہ دار کا روپ اختیار کرتے ہیں اور برگ و بار لاتے ہیں، پھل لاتے ہیں، جسے سب لوگ انجوائے کرتے ہیں. میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی علاقائی سیاسی تنظیم کا موضوع زیر بحث لا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، جسے لوگ عوام دوست اتحاد کے نام سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کی سیاسی اہمیت کو اکنالج بھی کرتے ہیں. یہ سن 2005 کی ایک صبح، سنہری صبح تھی، جب ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی اور کچی محمد خان کے ایک تاریخی قصبے میں ملک جنید اسلم صاحب نے اپنے بہت ہی پیارے دوستوں کا ایک چمنستان سجایا، اور اس میں حاجہ قطب فرید قریجہ صاحب، خود میزبان ملک جنید اسلم نئے صاحب، اور بلال مصطفیٰ خان صاحب، رائے محمد اقبال صاحب، جام اکبر سوجل صاحب، جام اصغر لار صاحب، اور اصغر خان صاحب جو کہ نور والے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ چودھری لیاقت علی صاحب جن کا تعلق عباسیہ لیاقت پور سے ہے، اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست میاں عمر حیات صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں. اور اس میں بطور خاص ہمارے بہت ہی پیارے دوست تھنک ٹینک اور عقل و دانش میں گندی ہوئی شخصیت رضا گیلانی صاحب بھی بطور خاص مدعو تھے. اس نشست کا مقصد ایک ہی تھا کہ مل جل کر ایک ایسی تحریک کی بنیاد ڈالی جائے جو نہ صرف ہمارے مفادات کی آبیاری کرے بلکہ لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو. اور اگر کسی کو بھی کسی اقتدار کی طرف سے گرم ہوا بھی لگتی ہے تو یہ سیسا پلائی دیوار کی مانند اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق اس لیے کیا ہے کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ آسودگی کا سانس لے سکے. چنانچہ اس تنظیم نے اپنے اخلاص، اپنی محبت، بھائی چارے اور قربانی کے جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف اس تنظیم کو مستحکم کیا، مضبوط کیا، سیاسی اہمیت کو اجاگر کیا، بلکہ جو الیکشن بعد میں آئے، چاہے وہ 2013 کا الیکشن ہو، چاہے وہ 2018 کا الیکشن ہو، انہوں نے اپنے اس تنظیم کی نمائندگی کرنے والے خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کا بھرپور ساتھ دیا. جب یہ تنظیم بنائی گئی تو اس وقت اس کی قیادت ہمارے چھوٹے بھائی ملک جنید اسلم صاحب کو تفویض کی گئی، اور پھر سب لوگوں نے، سب دوستوں نے، سب احباب نے اس میں اپنی اپنی جگہ پر وقت پر بھرپور کردار اور قائدانہ صلاحیتوں کو استعمال کیا. اور اس جو یہ پہلی تقریب تھی اس میں ملک پرویز صاحب بھی موجود تھے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں یہ دوست نہ صرف ایک سیاسی تحریک کی شکل صورت میں موجود رہے بلکہ ان کا ذاتی یارانہ بھی تھا، ان کی دوستی بھی تھی، ان کی محفلیں جمتی تھیں، اور سارے لوگ جو ہے وہ خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب انہیں جانی جانی یعنی بہت ہی پیار کے نام سے جب پکارتے تھے تو وہ بھی ان کو اسی طرح عزت سے جو ہے وہ نام لیتے تھے اور عزت کرتے تھے. اور یہ بہت ہی ایک پیارا ان کے درمیان رشتہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی موجود ہے. لیکن بحیثیت ایک تجزیہ نگار، بحیثیت ایک اینالسٹ، بحیثیت ایک یوٹیوبر، بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر، میری یہ پرسپشن ہے، یہ میرا تاثر ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے، اس گروپ کے کچھ دوستوں اور قریجہ صاحب کے درمیان
کچھ فاصلے مجھے بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے میری یہ پرسیپشن یا میرا یہ تاثر یا میری معلومات یا میرا تجزیہ غلط ہو. جب میں نے اپنے طور پر اس کی ٹو لگانے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو بہت ہی قدروں والے انسان ہیں، بھلے ملک جنید اسلم نئے صاحب ہوں، ان کے خاندان کی شان و شوکت سے کون آگاہ نہیں ہے، اور اسی طرح بلال مصطفیٰ خان صاحب ایک بہت ہی خوددار آدمی ہیں اور وہ سنجیدگی کا ایک پیکر ہیں. اور جہاں تک رائے اکمل صاحب کا تعلق ہے، ان کے والد محترم بھی اور یہ رائے اکمل صاحب بھی کمال کے بولنے والے انسان ہیں اور کبھی دل میں بھی رکھتے، جو بات دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر بھی لے آتے ہیں. جہاں اکبر سوجا صاحب نے پچھلے الیکشن میں بھرپور طور پر حصہ لیا تھا، بہت بڑی برادری سے ان کا تعلق ہے اور بہت ہی قوت ایمانی رکھنے والے انسان ہیں. اسی طرح جہاں مسکر لاڈ صاحب ہمارے بہت ہی نفیس انسان ہیں، کام بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ بالکل درست بولتے ہیں اور ان کے اندر بڑی دانش مندی ہوتی ہے. اصغر خان صاحب جو نور والے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ایک بڑی برادری ہے اور ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. ان کے بزرگوں کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ بھی کسی دیکھنے والی آنکھ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. جہاں تک چودھری لیاقت علی صاحب کا تعلق ہے 65 عباسیہ سے، وہ بہت ہی نڈر، بہادر اور انتہائی دانشمند انسان ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنے اس رشتے کو نبھایا. جہاں تک ہمارے بہت ہی پیارے دوست میاں عمر حیات صاحب کا تعلق ہے، وہ بہت ہی پیارے انسان تھے، قدروں والے انسان تھے اور خوددار انسان تھے، اور انسانوں کی کیسے عزت کی جاتی ہے، دوستوں کو کیسے نوازا جاتا ہے اور دل کیسے کسی کا لیا جاتا ہے، دل کس طرح کسی کو دیا جاتا ہے، یا تو کسی کو بنا لیں یا کسی کے بن جائیں، اس فن کے وہ شاہ سوار تھے. تو یہ سارے جو دوست ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواجہ قطب فرید قریظہ صاحب کا اثاثہ ہیں. اسی طرح خواجہ قطب فرید قریظہ صاحب بھی ان دوستوں کے لیے اثاثہ ہیں. اب جو قریظہ صاحب کا کل استقبال ہونے جا رہا ہے، تو میری معلومات کے مطابق ان بہت سارے دوستوں کو قریظہ صاحب کی صرف اس بات سے تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ہے یا مشکل ہے یا اداس ہیں کہ قریظہ صاحب نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان دوستوں کا استحقاق ہے. قریظہ صاحب نے، مجھے امید ہے کہ دوستوں کو ضرور اعتماد میں لیا ہوگا. اگر نہیں لیا تو یہ ان کے اپنے ہیں، اور اپنوں کو منانا یہ عزت کی علامت ہوتی ہے. اپنوں کو پیار دینا یہ آپ کا فرض منصبی ہوتا ہے، اور اپنوں کو اپنا بنا کر رکھنا یہ ایک فن ہوتا ہے، مہارت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، مقدر ہوتا ہے اور مقسوم ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قطب قریظہ صاحب بڑے مقدر اور مقصود کے بڑے دھنی ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، ان کے پاس آج کا دن موجود ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں کو ایک خیر خواہ کی حیثیت سے میری ان سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے ملیں، ان کے شکوے دور کریں اگر ہیں تو، اگر نہیں ہیں تو ٹھیک ہے. اور ان کو ان کے ساتھ جو 2005 سے لے کر 2022 17 سال کا جو آپ کا رشتہ ہے، 17 سال ہی تو ہماری زندگی ہے. 20-25 سال تک ہم پڑھتے ہیں، 25 سال کے بعد ہم 45 سال تک ہماری جوانی ہوتی ہے، 45 سال کے بعد ہم پھر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے غموں میں اور شوگر میں اور بلڈ پریشر میں اور دل کی مریضوں میں گھر جاتے ہیں. روزانہ دادا دادی، تایا تائی، نانا نانو کے جنازے اٹھا اٹھا کر ہمارے کندھے تھک جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ جوانی کے جو دن آپ دوستوں نے اکٹھے 17-18 سال گزارے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ بغیر کسی انا کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی اجنبیت کے، اپنے بن کر ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح شیر و شکر ہو جائیے جس طرح پہلے تھے. اور مجھے یقین ہے، ہو سکتا ہے میری معلومات غلط ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ صرف قطب قریظہ صاحب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہمارے 7, 8, 9, 10 دوست ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ 17 سال ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست ایک رشتے میں سمو گئے تھے، تسبیح کے دانوں کی طرح جڑ گئے تھے. اب اگر خدا نہ خواستہ یہ ایک دوسرے سے فاصلے پہ ہوتے ہیں تو ان کا تعلق قطب سنگھ کے ساتھ تو بالکل ڈائریکٹ تھا، لیکن اب جو صورتحال سیاسی طور پہ بننے جا رہی ہے وہ اب کسی اور شخصیت کے ساتھ جا کر جو ملیں گے، ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، پھر وہ شخصیت ان کو کسی دوسری جگہ پر اٹیچ کرے گی، تو ان کا جو تعلق ہے وہ براہ راست نہیں ہوگا، بلا واسطہ نہیں ہوگا، بلکہ بالواسطہ تعلق بن جائے گا.
اور جو براہ راست تعلق ہوتا ہے اور جو بالواسطہ تعلق ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کتب صحیح کے ساتھ ان کا سیدھا ڈائریکٹ تعلق تھا۔ اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اگر یہ دوست کوئی دوسرا فیصلہ کرتے ہیں تو اب ان کا ڈائریکٹ تعلق بنے گا، جس کی اس طرح افادیت نہیں ہوتی جس طرح کے ڈائریکٹ تعلق کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ میں سوال کتب صحیح اور یہ سارے میرے جو 7 8 10 دوست ہیں ان کی خدمت میں یہ سوال رکھ رہا ہوں۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے، بحیثیت تجزیہ نگار، بحیثیت ایک سیاسی ورکر، بحیثیت ان کا خیر خواہ، بحیثیت علاقائی ہم آہنگی کا ایک دعوے دار اور آپ سب سے محبت کرنے والے انسان کی حیثیت سے میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اسے نہ صرف آپ کے اپنے مستقبل پر اچھے اور خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے، علاقائی ہم آہنگی میں جو ہے اضافہ ہوگا، بلکہ ملک جنید اشرف نئے صاحب کے گھر پہ جو آپ نے ایک نخلستان اگایا تھا، ایک چمنستان اگایا تھا جس میں رنگ برنگے پھول تھے اور خوشبودار ان کی ٹہنیاں تھیں اور ان پھولوں سے مختلف جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی، وہ جو درخت آپ نے بنائے تھے جن کی آبیاری کی تھی، جن کو خلوص کا آپ نے پانی دیا تھا، جن کو قربانی کی آپ نے کھاد دی تھی اور جن کے لیے شکوک و شبہات سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کی خدمت کے جذبے کے حوالے سے آپ نے ان کی جو ہے گوڈی کی تھی، ان شجر سایہ دار یا بڑے بڑے درختوں کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اپنے اس نخلستان کو قائم رکھیں۔ یہ یونٹی ہے، یہ یکجہتی ہے، یہ اتحاد ہے تو ہم سب کی عزت ہے۔ جب انسان بکھرتا ہے تو پھر وہ تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کی طرح بکھر جاتا ہے، پھر نہ اس کی معاشرے میں وہ عزت اور اہمیت ہوتی ہے، نہ اپنے دل و دماغ میں ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور جگہ پر پولیٹیکل سرکل میں اس کی حیثیت رہ جاتی ہے۔ اپنے اپنے ہوتے ہیں، بیگانے بیگانے ہوتے ہیں، نئے تعلقات میں کشش ضرور ہوتی ہے لیکن اولڈ از گولڈ، جو پرانے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سدا بہار ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہماری جو تاریخ ہے وہ یہی سبق دیتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔